بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اس نے فوجی عدالتوں میں جو توسیع کی آئینی ترمیم ہے اس کو منظور کر لیا ہے۔ تو اس ترمیم سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ مطالبات کیے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی نے یہ مطالبات کیوں کیے تھے؟ کیا اس کے جو تحفظات تھے وہ ایڈریس ہوئے ہیں، نہیں ہوئے؟ اور کیا حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی جس کے تحت پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کو سپورٹ کیا، یا قومی مفاد میں پیپلز پارٹی نے باتیں مان لی؟ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ آخری دفعہ ملاقات دبئی میں ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اگلی ملاقات پاکستان میں ہوگی۔ تو اب پاکستان میں آپ لاہور میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بتائیے کہ جو فوجی عدالتوں کے مسئلے پہ حکومت کے ساتھ جو آپ کی مفاہمت ہوئی ہے، آپ نے گیو اینڈ ٹیک کیا ہے یا گیو اپ کر دیا ہے؟ شکریہ میر صاحب۔ پہلے تو میں جیو کے سامعین کو، آپ کو، دوستوں کو، سب سنتے کانوں کو، دیکھتی آنکھوں کو لاہور بلاول ہاؤس سے سلام پیش کروں گا، اور جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ملاقات آپ کے ساتھ پاکستان میں ہوگی، الحمدللہ آج لاہور میں ہو رہی ہے۔ جہاں تک فوجی عدالتوں کا سوال ہے، پہلے بھی ہم نے 2 سال کے لیے یہ عدالتوں کو پرمیشن دی تھی۔ ایک راؤنڈ کانفرنس ہوئی تھی جس میں میاں صاحب بھی تھے، ہم بھی تھے، اور ساری پولیٹیکل فورسز تھیں۔ اس دفعہ ساری پولیٹیکل فورسز بھی تھیں، ان نے بھی، ہم نے ان کے ساتھ بھی ایک راؤنڈ کانفرنس کی تھی، ان سے بات کی تھی۔ ان کی سوچ میں یہی تھا کہ کرنا چاہیے، سب دوستوں کا یہی مطلب کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو خیر آئے نہیں۔ شیخ رشید صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب صاحب نے کہا ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی اس حد تک کہا کہ ہم بھی سپورٹ کریں گے۔ بعد میں انہوں نے کیوں اپنا موقف بدل لیا یا چینج کر لیا، وہ اللہ معلوم، ان کو پتہ ہوگا۔ ہماری کچھ سوچ اس طرح تھی کہ اگر کام کیا جائے تو اس طرح کیا جائے کہ دنیا کی نظریں اس بات پہ ہیں، دنیا کی انگلیاں اس پہ اٹھیں گی۔ کل کو خدا نخواستہ کچھ واقعات ہوئے یا کوئی اور معاملات بڑھے تو پاکستان کا کیس ہم دنیا میں ڈیفینڈ کر سکیں۔ بڑی ملکوں میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، لوگوں کی نظریں ہیں، اور یہ بھی ہے کہ پاکستان پہ اس قسم کی نظر پہلی دفعہ پہنچ رہی ہے، ہو رہی ہے کہ جی یہ ملک جو ہے ارسپانسبل ہے۔ پاکستان ایک ارسپانسبل کنٹری ہے۔ ایک ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے اس کام میں مشغول ہے، کبھی وہ آپ کو پانی کی تھریٹ دیتا ہے، کبھی وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرا دوں گا۔ تو یہ ساری باتیں سوچ کے ہم نے وہ مفادہ بنایا تھا۔ دوستوں کو کچھ کو نہیں پسند آیا، کچھ ان کے جو لا منسٹر ہیں، حالانکہ وہ انوائرمنٹ میں میرے ساتھ کام کر چکے ہیں، ان کے لا منسٹر جب زاہد حامد صاحب، جب میں انوائرمنٹل منسٹر تھا تو یہ میرے ساتھ ان نے کام کیا انوائرمنٹل لاز بنانے میں، مگر ان کی سوچ اپنی ہے۔ مگر ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری یہ نہیں ہو سکتا کہ بی بی کو شہید کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ورکروں کو شہید کرنے والوں کے ساتھ فوج کہے کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں، اور ہم کہیں کہ نہیں ہم بیچ میں کھڑے ہیں، ہم کہیں کہ نہیں ہم اسٹیپنگ سٹون بنیں گے، آپ کو نہیں لڑنے دیں گے۔ تو اس وجہ سے پارٹی نے یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ ہم اس میں ان کا ساتھ دیں گے۔ اب کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ تو آپ کو یقین ہے کہ اس وقت جو آپریشن رد الفساد شروع ہوا ہے تو 2 سال میں یہ آپریشن اتنا کامیاب ہو جائے گا کہ 2 سال کے بعد دوبارہ فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں اگر حکومت سیریس ہو جائے، اگر حکومت سیریس ہو جائے، جو کہ 2 سال میں سیریس نہ تھی، پھر انہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ اپنا خطرہ تھا یا کیا تھا، وہ سیریس نہیں تھی، اور ان کو صحیح بجٹ دیا جائے
पुलिस को स्ट्रेंथन किया जाए, रेंजर्स के पास वो इंफॉर्मेशन हो, टेक्नोलॉजी हो। आफ्टर ऑल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप ये कहते हैं कि 2 साल में ये ख़त्म हो जाएंगे, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा, स्पेशली ये इंसर्जेंसी जो है, इसको बाहर के काफ़ी हमारे दुश्मनों का साथ है। और जब भी इंसर्जेंसी होती है किसी भी मुल्क में, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्ट्री को उठा के देख लें, जब भी इंसर्जेंसी होती है तो उनको अंदर से कम बाहर से ज़्यादा सपोर्ट होती है। अच्छा, अब ये बताएं कि जब अभी आप वापस आए काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान, तो आपने ऐलान किया था कि आप नवाब शाह से और बिलावल जो हैं लाड़काना से बाई इलेक्शन लड़ेंगे। जी ज़रूर। तो फिर आपका क्या हुआ? वो आपके जो नहीं, अभी वो इरादा अभी तक है। अभी हम देख रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं उनको सेटल कर रहे हैं, और हम दोनों का इरादा है इसी पार्लियामेंट में आने का। तो इस पार्लियामेंट का तो तकरीबन अब 1 साल बाकी है। क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर आपने पॉलिटिकल शिकार पे जाना है तो फिर आपने ज़रूर पॉलिटिशियंस के घोंसले में जाना पड़ेगा ना, तो वहाँ ही जाएंगे। चंद दिन पहले चौधरी एतजाज़ हसन साहब जो सेनेट में आपके अपोजिशन लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, आपके पुराने साथी हैं, वो कह रहे थे कि मुझे आसिफ जरदारी साहब का असेंबली में आने का ऐलान अच्छा नहीं लगा। दैट इज़ उनका हक है। यही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और दूसरी पार्टियों में फ़र्क है। अच्छा। कि अगर उनका अपना पर्सनल कोई भी मौक़िफ़ है, कोई भी उनका पर्सनल व्यू है, ही हैज़ द राइट कि वो उसको होल्ड कर सकता है। हमने इस पे मीटिंग की थी गड़ी खुदा बख्श में, वहाँ दूसरे दोस्तों को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, इनको थे, तो उनका हक है तहफ़्फ़ुज़ात अपने बताने का या अपनी बात करने का। अच्छा, अब आपने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ा एक जमहूरी कल्चर है, बड़ा डेमोक्रेटिक कल्चर है, तो जब आपकी इरफानुल्लाह मरवत से मुलाकात हुई तो उसके बाद आपकी बेटियां जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो उस ट्वीट के बाद क्या इरफानुल्लाह मरवत पे पीपल्स पार्टी के दरवाजे अब बंद हैं? मैं समझता हूँ कि कुछ उनसे जिस तरह मैंने कहा ना कि जमहूरियत है, उन बच्चों को भी हक है। उनने जो मवाद पढ़ा, हालांकि जिस साहिबा की वजह से वो कह रही हैं या ये सारा मफाद उठाया गया है, वो तो इरफानुल्लाह मरवत की डिप्टी स्पीकर बन गई, वो उनके साथ चली गई। और जो एक्चुअल कल्प्रिट था वो एक पुलिस का एसपी था, वो भी मरवट था, मगर उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में सज़ा मिल चुकी है। समीउल्लाह मरवत। समीउल्लाह मरवत। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि ये जो वीना हयात वाला मामला है इससे इरफानुल्लाह मरवत का कोई ताल्लुक़ नहीं था? मेरी नज़र में जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें वो मुलव्वस नहीं था। मुलव्वस नहीं था। तो बख्तावर और आसफा की मिसअंडरस्टैंडिंग आपने दूर कर दी है? मैंने कोशिश कर दी है, उनको कह दिया है कि भाई ये किस्सा है, पर ज़्यादा उनकी अपनी सोच है, बच्चे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो आपकी वेबसाइट और शरीर रहमान की वेबसाइट भी देखती हैं। अच्छा। आप लोग दोनों जो वेबसाइट चलाई है उस पर भी देख रही हैं। ये शरीर रहमान का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, आपका भी तो जिक्र कर रहा हूँ। चलें, अब आप मेरे पे शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहा हूँ, आपकी वेबसाइट्स पे वो देखती है ना, फॉलो करती है। तो इसका मतलब है मरवत साहब पीपल्स पार्टी में वापस आ सकते हैं? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी में सब आ सकते हैं, हर किसी के लिए हमारे पास दरवाज़ा खुला है। आपने देखा जब हमने लास्ट हुकूमत की तो MQM भी हमारे साथ थी, क्यू लीग भी हमारे साथ थी, बहुत सी ऐसी फोर्सेस हमारे साथ थी जो कि पहले कभी नहीं हुई। तो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए सब के दरवाजे खुले हैं, तो फैसल सालेह हयात साहब आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, नबील गबोल साहब भी वापस आ गए, बल्कि आप तो इम्तियाज़ शेख साहब को भी ले आए। जी बिल्कुल। तो अगर ये सारे आ सकते हैं तो क्या नाहिद खान और सफदर अब्बासी भी वापस आ सकते हैं? वहाँ एक इशू ये आ जाता है, जो हमारा दिल टूटा हुआ है जिस बात से, हमेशा जब भी बीबी खड़ी हुई हैं नाहिद उसके साथ खड़ी हुई है।
ایکچوئل جو واقعہ ہوتا ہے، بی بی کو کوئی بلٹ وونڈ نہیں ہے. بی بی کو لگتا ہے وہ جو اسکیپ ہیچ ہے وہ اس کو کلپ کیا جاتا ہے. جب بھی بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک وہ آتا ہے جسے کہتے ہیں نا ایک بیک فائر ہوتا ہے، اس کی ایک ویلوسٹی آتی ہے. اگر ناہید اوپر ہوتی اس نے وہ کلپ کیا ہوا ہوتا. اس وقت تو ہم سینسز میں ہی نہیں تھے نا، ہم بڑی دیر سے سینسز میں آئے. اور جب میں سینسز میں آیا اور سینسز میں آ رہا تھا تو صدر صاحب نے ایک بات کی جو کہ مجھے بہت بری لگی، اس لیے کہ مجھے ایک فون آیا دبئی سے جس میں کہا کہ جی بی بی پہ ہم پکچر بنانا چاہتے ہیں. اتنے میں صفدر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری بہن پکچر بنانا چاہتی ہے. میں نے کہا تمہاری کون سی بہن ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میری مطلب ہے میرا ناہید کی بہن. میں نے کہا خدا کا خوف کرو، ابھی تو میری مٹی جو ہے وہی پکی نہیں ہوئی. میں نے ابھی تو لحد میں اتارا ہے اپنی بیوی کو، اور تم ابھی پکچریں بنانے کی بات کر رہے ہو. وہاں سے ہماری بات خراب ہوئی. تو وہ جنہوں نے پکچر بنانی تھی وہ تو حسین حقانی کی مسز بھی تھی نا؟ نہیں تھی. نتھنگ ٹو ڈو وتھ. یہ خبر غلط ہے. یہ خبر اچھا چلیں، اچھا ہوا آپ نے اس کو کلیریفائی یہ کر تو دیا. انڈین پکچر بنانا چاہ رہے تھے. اچھا دبئی سے مجھے ایک لائر کا فون آیا. اس نے مجھے کہا کہ آپ نے کیا یہ اجازت دی ہے کسی کو کہ انڈین پکچر بنائی جائے بی بی کی شہادت پہ اور ان کی لائف پہ؟ اس میں نے کہا کہ نہیں. ہاں ایک ڈاکیومنٹری ضرور بنی ہے، مگر وہ ڈاکیومنٹری جو ہے وہ ایک ہالی ووڈ پروڈیوسر نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے ایک ایوارڈ بھی جیتا ہے ڈاکیومنٹری کا. وہ میں نے بھی دیکھی ہے. اچھا آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جب ابھی آپ پچھلے سال آئے تو 27 دسمبر کو آپ نے بھی خطاب کیا، بلاول صاحب نے بھی خطاب کیا، تو اس میں آپ نے 4 مطالبات پیش کیے تھے اور کہا تھا کہ اگر یہ پورے نہ ہوئے تو ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے، دمادم مست قلندر ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں ہوا کیوں نہیں؟ وہ 4 مطالبات جو ہم نے کہے تھے ان میں سے تقریباً 3 تو آ گئے ہیں ہمارے ان نکات میں جو ہم نے دیے تھے. ایک نکات نہیں آیا ہے. وہ جو 3 تھے وہ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. ایک تھا کہ نئی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی بنائی جائے. جی وہ نہیں آیا. وہ تو ہو گیا، وہ تو انہوں نے کہا کہ ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کی جو سی پیک پہ قرارداد پہ عمل درآمد کرانا تھا وہ آپ کے خیال میں ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے سی پیک پہ ہم ابھی پارلیمنٹ میں ان پہ فورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہو جائے گا. تو ایک تیسرا مطالبہ تھا ملک میں نئے وزیر خارجہ کا تقرر کیا جائے. ان نے سرتاج عزیز کو کر دیا ہے. اچھا. اور پاناما لیکس پہ اپوزیشن کا بل منظور کروایا جائے. وہ میرا خیال ہے ان کو انتظار ہے کہ جوڈیشری کیا فیصلہ کرتی ہے. اچھا آپ کو بھی کوئی انتظار ہے اس فیصلے کا؟ مجھے بھی انتظار ہے اس فیصلے کا. لیکن بلاول تو کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہم اگر نہیں بھی آتا عوام کے فیور میں، اگر سرکار کے فیور میں آتا ہے تو بھی اس کا فال آؤٹ بوتھ ویز ہے نا. صرف میاں صاحب تو ایٹ ٹرائل نہیں ہے. لا ایٹ ٹرائل نہیں ہے. ابھی آپ نے شروع میں شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا تھا کہ وہ آپ کی اے پی سی میں بھی آئے تھے. تو شیخ رشید صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے. تو وہ ان کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ جو وہ میرے پاس پریزیڈنسی میں ایک دفعہ کھانا کھانے آئے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ وہ میرے پاس انشورنس پالیسی تھے میرے. وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ کے پاس کھانا کھانے آئے تھے؟ میں نے نمک کم ڈالا ہوگا. اچھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ بائی الیکشن میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے. بائی الیکشن میں بھی سپورٹ کر رہے تھے، اور ویسے بھی میرا ایک ریکنسیلیشن کا ماڈل تھا نا. ہم نے تو کسی کو تکلیف دینی نہیں تھی. میرا مقصد یہ تھا کہ بھئی کوئی بھی جو بھی ملک کو آگے چلایا جائے. اتنی بڑی لیڈر ہم سے کھو گئی ہے، پاکستان کو اتنا بڑا خطرہ ہے، اتنے بڑے ایشوز ہیں جو آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے آئے. اسامہ جیسا ایشو ہمارے سامنے آیا، پارلیمنٹ نے اس کا مقابلہ کیا، سویلینز نے اس کا مقابلہ کیا، ورنہ تو دنیا نے پتہ نہیں کیا کر دینا تھا. تو اب آپ نے ذکر کر ہی دیا کہ اسامہ کا آپ کے سامنے ایشو آیا. تو جو حسین حقانی صاحب نے پچھلے دنوں ایک واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل لکھا ہے، اس آرٹیکل کے بارے میں پاکستان میں ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی اور پھر حکومت کے وزیروں نے کہا کہ اس کی پارلیمانی کمیشن بنا کے انکوائری کی جائے. خورشید شاہ نے کہا کہ بالکل بننی چاہیے. کل اور آج شاید میرا خیال کل بابر صاحب نے جو تقریر کی ہے
اس میں جو سرتاج عزیز صاحب نے کتاب لکھی ہے اس کا جو ذکر ہے، اگر اس پہ آپ بحث کروا دیں. سرتاج عزیز صاحب نے جو بیان دیا ہے، نہیں سر، انہوں نے اپنی کتاب میں ہاں ایک کارگل کا ذکر کیا ہے. سرتاج عزیز صاحب نے، انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس میں کارگل کا ذکر کیا ہے. اسٹیون کو نے جو کتاب لکھی ہے، اسٹیو کول، اس نے جو کتاب لکھی ہے اس نے میاں صاحب کا اس میں ذکر کیا ہے. تو یہ سب باتیں اگر ساتھ دیکھی جائیں تو بہت سی چیزیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حسین نے یہ کہا ہے، نہ اس کو یہ رائٹ تھا کہ کسی کو ویزا دے سکے. امریکن ایمبیسی میں سفیر کے علاوہ اور بھی بہت لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو اسکرامبل کرتے ہیں ویزاز کو، اگر امپورٹنٹ ویزاز ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایمبیسی کے ویزاز ہیں، ایمبیسی کے سٹاف کے ویزاز ہیں. ابھی آپ جب پچھلے دنوں لندن امریکہ گئے تھے تو ٹرمپ صاحب کی جو اوتھ ٹیکنگ میں آپ شریک بھی ہوئے، آپ کے ساتھ شہری رحمان بھی تھی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں تب بھی آپ کی حسین حقانی صاحب سے ملاقات ہوئی. نہیں، حسین صاحب سے میری کوئی ملاقات نہیں، نہ ہوئی نہ ہوتی ہے. وہ آج کل کسی اور ٹینجنٹ پہ ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑے انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اور ہم ان سے نہیں ملتے کیونکہ ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں بہت فرق آ چکا ہے. وہ اپنے آپ کو واشنگٹن کے لابیسٹ اور واشنگٹن کے ایک فلاسفر سمجھتے ہیں، اور میں ان کی سوچ سے ایگری نہیں کرتا. وہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو ان کی کتاب ہے، میں ان کی کتاب سے بھی ایگری نہیں کرتا. اس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف جو باتیں کی ہیں میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا. اور کچھ دوست ہیں جو جا کے بعد میں کوئی نہ کوئی روزگار ڈھونڈتے ہیں. تو آئی گیس یہ ہیوی ٹاپک ہے پاکستان، اور اینٹی پاکستان بات کرنا جو ہے وہ آسان ہے. اور حقانی نے تو خود ڈینائی کیا ہے کہ میں نے ایسے کوئی بات نہیں کی اپنے آرٹیکل میں، اس کو مس ریڈ کیا جا رہا ہے. تو لیکن آپ نے تو خود ہی کہہ دیا نا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بھی غلط باتیں لکھی ہیں، اور آپ ان سے اتفاق بھی نہیں کرتے. وہ تو آپ کے سامنے ہے کتاب. ٹھیک ہے، تو اب آپ پھر یہ بھی اعتراف کریں گے کہ آپ نے ان کو جو ایمبیسڈر بنایا تھا وہ غلط کیا تھا؟ دیکھیں نا، میں نے جس زمانے میں ان کو ایمبیسڈر بنایا تھا تب مشرف صاحب بیٹھے تھے یہاں. ٹھیک ہے. میں نے درانی صاحب کو یہاں بلایا، ان کو وہاں بھیجا. وہ جسے کہتے ہیں نا مورچہ میں نے سنبھالا، اور اس وقت جو میں نے ان سے کام لینا تھا ان نے وہ کام کیا. تو وہ آپ کردہ کام میں رکھ لیں اور باقی گناہ میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو جاری ہے جی. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے بات کر رہے ہیں. ہم وقفے سے پہلے حسین حقانی صاحب کی بات کر رہے تھے. تو جو ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا تو آپ پریزیڈنٹ تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اور پھر آپ نے ایک ایبٹ آباد انکوائری کمیشن بنایا تھا. جی، اس کی رپورٹ آپ نے کیوں نہیں پبلک کی؟ پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ تھا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا کہ اٹ از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف پاکستان ٹو پبلش اٹ. تو اب اٹ از اپ ٹو دی گورنمنٹ آف دا ڈے. اگر کہ آج کی حکومت چاہتی ہے پبلش کرنا تو وی ہیو نو ایشوز ود دیٹ، کر دیں. تو اس کو لیک تو کیا گیا جب یعنی کہ ایک باہر کا چینل تھا تو اس کو اس کی کچھ ڈیٹیل تو مل گئی تھی. لیک تو ہو ہی جاتی ہیں باتیں. آفٹر آل وہ بھی ہیومن بینگ ہیں، جو لکھتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں، جو کرتے ہیں. اس میں تو آپ کا ایک سٹنگ سپریم کورٹ کا جج بھی، جو اس وقت سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ بھی تھا میرا خیال ہے. نہیں، وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں. جسٹس جاوید اقبال کی بات کر رہے ہیں، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. اس میں یہ بتائیں کہ ایک مسلم لیگ نون کے ایک سابق سینیٹر ہیں ظفر علی شاہ صاحب، بڑے مشہور ہیں ظفر علی شاہ کیس والے. انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے عدالت میں کہ یہ جو حسین حقانی صاحب کا آرٹیکل ہے اس کی بنیاد پر آپ کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے. جب کورٹ ہمیں سامن کرے گی تو ہم وہاں ثابت کریں گے کہ ہم پہ غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے یا جو آج بیٹھے ہو ان پہ ہونا چاہیے. آج جو بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو میں کورٹ میں بتاؤں گا نا. اچھا، ایک آپ کا آرٹیکل
یہ فوربس میگزین میں شائع ہوا ہے 17 مارچ کو، جی کچھ دن پہلے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے. تو اس آرٹیکل کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ اوباما ایڈمنسٹریشن کی مذمت کر رہے ہیں، اس پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں. وہ اور بہت ہی انٹلیکچوئل بن گیا تھا اوباما. اچھا، ہمیں بڑی امیدیں تھیں اوباما سے. مجھے کیا، میرا خیال ہے پورے امریکہ کو اوباما سے بڑی امیدیں تھیں. لیکن ہیلری کلنٹن نے تو اپنی کتاب میں آپ کی بہت تعریف کی ہے. نہیں، ہیلری تو بڑی ایکسپیرینس لیڈی ہے، ایکسپیرینسڈ بھی ہے، اس کے پاس گریس بھی ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے. جس طرح ان کی اوباما صاحب کی بیگم نے ہی کہا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں ہم سے زیادہ رہی ہے. 2 times ایز فرسٹ لیڈی اینڈ 1 time ایز سیکرٹری آف اسٹیٹ. تو اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے. پر اوباما آئی فیل وہ اس معیار پر نہیں پہنچ سکا جو کہ اس سے امیدیں تھیں ہمیں. تو یہ جو آپ کا آرٹیکل ہے اس میں آپ نے کہا انفارچونیٹلی انڈر پریزیڈنٹ اوباما وی ڈڈ ناٹ سی اے پیلپیبل ڈپلومیٹک کمٹمنٹ ٹو آور کنٹریز ہولسٹک گروتھ اینڈ سکسیس. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں وی ہوپ دیٹ گوئنگ فارورڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ول فاسٹر دس مشن ٹو میک پاکستان اے کنٹری ڈیفائنڈ بائی اٹس انڈسٹری ingenuity and democratic progress and keep the lines of communication open. And I hope that the promising conversations I have had with leading figures in the US governments herald a renewed commitment to our partnership. تو آپ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مل کے آئے ہیں. میں کچھ پرسنالٹیز سے مل کے آیا ہوں جس میں جو لاسٹ میئر تھے نیو یارک کے، جو اب ان کے سائبر کے انچارج ہیں، ان سے مل کے آیا ہوں. جو فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان سے ہمارے پرانے مراسم ہیں، ان سے مل کے آیا ہوں. ٹرمپ پریزیڈنٹ ہے، ریپبلکن ایک ان کی پارٹی ہے. ریپبلکنس کی اپنی ایک لابی ہے، ان کی سوچ ہے. تو ہم نے ان سے بھی تو کام کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی تو ملنا ہے. پہلے دن سے میں نے امریکن ایڈمنسٹریشن کو یہ باور کرایا کہ بھی پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے، پاکستان پہ جو افیکٹ ہوا ہے اس وار کا اور اس سے پہلی وار کا، ضیاء الحق کے زمانے کی وار کا، اب کی وار کا، اس کا کوانٹم تو کسی نے ڈیفائن ہی نہیں کیا ہے نا. آپ کے ساتھ ہم نے جب میں گیا وہاں یورپ میں ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے، آپ کے لیے ٹیکسٹائل کنسیشن لینے کے لیے، تو میں نے وہاں سے شروع کیا جہاں سے U2 جاتا ہے. آپ کو یاد ہے U2 اسپائی پلین اڑا تھا پشاور سے، پٹا بیر سے، وہاں سے اڑا تھا اور ہیومن انٹیلیجنس سے سوویٹس کو پتہ پڑا تھا کہ یہ آ رہا ہے. تو وہاں سے آج تک ہم آپ کے الائز رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ہماری گروتھ پہ، اب کل ہی میں کچھ دوستوں کو کہہ رہا تھا، اپنے ایک کولیگ کو میں نے کہا کہ ذرا نکالیے کہ ویتنام کی کیا ایکسپورٹ ہے، اور وہ نکلی کو تقریباً 100 بلین. اب تو گوگل ہے، آپ بٹن دبائیں گے آپ کو ابھی نکل آئے گا کہ ویتنام کی کتنی ایکسپورٹ ہے. ویتنام وار کے باوجود اس کو جاپان پیٹرنائز کرتا ہے. جاپان سے وہ انڈسٹریز وہاں جاتی ہیں جو ان کی ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں، اور وہاں سے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور ویتنام یہاں پہنچ جاتا ہے. اور ہم ابھی تک کبھی 20 بلین پہ ہیں، کبھی 22 بلین پہ ہیں. جب ہمیں ملا تو لوئسٹ تھا، اور اب بھی ایکسپورٹس آپ کی لو ہیں. میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ میاں صاحب کی یہ کیا پالیسیز ہیں جو وہ چلا رہے ہیں. ہم نے اللہ کے فضل سے موقع ملا تو آپ کو چائنا سے ایک نیا باب کھول کے دیا. اس کا ایک عکس آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز فوج جو ہے وہ آپ کی فوج کے ساتھ مارچ کر رہی ہے 23 کو. لیکن اس وقت پرائم منسٹر تو نواز شریف ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابتدا تو جس نے بیج جو رکھے گا پیڑ اس کے نام سے گنا جائے گا، یا جو پھل کھا رہا ہوگا اس کے نام سے گنا جائے گا. تو بیج تو اس کا ہم نے رکھا نا. اس کا
جو عطاباد لیک کا بائی پاس تھا، وہ پہلی دفعہ میں نے پرائم منسٹر چائنا سے کہا کہ ہمارا لنک ٹوٹ چکا ہے. میں نے سنگاپور کمپنی کو کہا کہ بھئی ہمارا واپس کرو، پورٹ تم نہیں چلا سکتے. یہ تو ایک مافیا نے، سوائے ایک میمن دوست ہے ہمارا ڈیڈی کراچی کا، جو ہمارے حب وطنی میں ہمارے ساتھ آیا، اور اس وقت کا بائی دا وے بابر غوری جو منسٹر تھا، اس نے بھی ہماری مدد کی. ان نے فالو کر کے مجھے یہ پورٹ سنگاپور سے واپس لے کے دیا، ورنہ تو ایک مافیا کے ہاتھ میں آیا ہوا تھا. تو بابر غوری پہ تو آج کل متحدہ قومی موومنٹ کے ایک لیڈر ہیں عامر خان بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں. ہوں گے، دیٹ ول بی اندر کیریکٹر نا. میرے لیے جو کام کیا وہ میں اس کی بات کر تو رہا ہوں. آپ کے خیال میں انہوں نے بڑا پیٹریوٹک کام کیا؟ میری نظر میں انہوں نے اس کام میں بڑا پیٹریوٹک انہوں نے. اچھا، میں نے آپ سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ ان کے بارے میں اتنی خوش فہمی کا شکار کیوں ہیں؟ وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی انٹری بند کر دیں گے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، تو وہ آپ کو کیوں انٹری دیں گے؟ نہیں، مجھے انٹری نہیں چاہیے، مجھے انٹری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے صرف ان کے ساتھ نارمل ریلیشنز چاہیے. میں ان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز چاہتا ہوں. میں نے کوئی اپنے فورسز وہاں نہیں ٹرین کرانی، نہ میں نے CIA وہاں سے بلوانی ہے اپنے فورسز کو ٹرین کروانے کے لیے. اچھا جی، میں آپ کا اچھا، اب آپ سٹیو کول کی کتاب پہ واپس آ رہے ہیں. تو میں نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا. میں نے صرف شانتی رکھنی ہے ان کے ساتھ، ان کو سمجھانا ہے کہ بھئی ہم خراب نہیں ہیں. سچویشن، آپ سوچیں کہ 5 سال میں کبھی اوباما نے بیٹھ کے ہم سے ڈسکس ہی نہیں کیا. 4 دفعہ مجھ سے ملا، وہ کبھی ڈسکس نہیں کیا کہ آگے کیا ہوگا، کس طرح اس پرابلم کو سالو کیا جا سکتا ہے، کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے. اتنا بڑا ایشو ہے، آپ نے اتنا بڑا ہمارے لیے ایک وار ویپن کریٹ کر دیا ہے جس کو خودکش کہتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس تو نہیں تھی. آپ کی تو عمر چھوٹی ہے، مگر آپ تھوڑی اسٹڈی کریں گے آپ کو پتہ پڑے گا کہ جس زمانے میں امریکنز پہلے آئے ہیں تو نہ ایک افغان نہ ایک پاکستانی اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار تھا اس کانسیپٹ پہ. اس لیے کہ ہمارے ہاں تو خود کو مارنا جو ہے وہی حرام کہا جاتا تھا نا، وہی حرام سمجھا جاتا ہے. اچھا، یہ بتا دیں کہ آپ بار بار بڑے میٹھی میٹھی انڈائریکٹ کرٹیسزم کر رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف پہ، تو آپ تو بھائی بن گئے تھے دونوں ایک دوسرے کے، آپ نے ایک دوسرے کے بچوں کو بھی ملوا دیا تھا، پھر معاملہ کہاں پہ بگڑا؟ معاملہ وہاں پہ بگڑا جہاں میں نے ان کی جمہوریت کی سپورٹ کی. میں نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس الیکشن کو بھی نہیں مانا تھا. میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بگراجنگلی ایکسیپٹس دا رزلٹ. اس کے کہیں بھی رزلٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 2 لاکھ ووٹ پڑے ہیں، جو کہ امپاسبل ہے کہ 2 لاکھ ووٹ پڑ جائے ٹائم فریم میں. جو ٹائم فریم ہے اس کے حساب سے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ووٹ پڑ جائیں؟ چھوڑیں کہ آپ بیلٹ کھلوائیں گے اور گنیں گے اور غم ڈھونڈیں گے. آن دا فٹ رول خراب تھا. اور پھر میں نے آپ کو خود ہی کہا کہ یہ RO الیکشن ہے، اور پھر سب نے مانا کہ RO الیکشن ہے. مگر اس کے باوجود میں نے کہا چلیں میں ہی اوتھ دیتا ہوں، میں ہی ان کو، اگر میں الیکشن نہیں مانتا ان کی تو وہی ہوتا نا کہ کوئی نہ کوئی اور بیٹھا ہوتا، وہ بلا آ جاتا، کہتا کہ جی تم لوگ سے جمہوریت چلتی نہیں ہے، اب تم لوگ سب گھر جاؤ، میں خود چلاؤں گا، میں سب کچھ زیادہ جانتا ہوں. جی، تو اس پوزیشن کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو آگے چلانے کے لیے میں نے ہر سیکریفائز ان کے ساتھ کی. اور آج یہ عالم ہے کہ ان سے یہ اتنے ان ایپٹ ہیں کہ ان سے پانی نہیں سنبھالا جاتا. ان کو یہ لحاظ نہیں ہے، خیال نہیں ہے کہ آپ کے ڈیمز جو ہیں وہ ڈیڈ لیول پہ آ گئے ہیں. چلیں یہ تو انکمپیٹنس ہے نا، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ تو کوئی دھوکہ نہیں کیا. پاکستان کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، میرے ساتھ دھوکہ کرنا ہے نا. میں کوئی ان کے رشتہ داری کر رہا ہوں ان سے ساتھ، یا میں نے ان کے کوئی تخت لاہور سے میں نے کوئی زمین الاٹ کرانی ہے، کوئی ٹھیکہ لینا ہے. یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے سوئس گورنمنٹ کے ساتھ ایک
ایگریمنٹ کے لیے بات چیت شروع کی ہوئی ہے، بلکہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ جو سوئس بینکوں میں جو اکاؤنٹس ہیں اس کی تفصیلات گورنمنٹ آف پاکستان کو پتہ چل جائیں گی، تو اس سے آپ تھریٹنڈ فیل تو نہیں کر رہے؟ یہ کوشش کرتے ہیں، میں تھریٹن فیل نہیں کرتا۔ اچھا، تو یہ آپ کے خیال میں یہ ایک اچھا معاہدہ ہے سوئس گورنمنٹ کے ساتھ؟ سوئس، پہلی بات تو آج ہم پاکستانی جتنے بھی ہیں، ہم وی آر نون ایز پولیٹیکلی ایکسپوزڈ۔ میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا کسی دنیا کے کسی ملک میں، پولیٹیشین اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا، سمجھے آپ؟ یہ صرف میاں صاحب کا خاندان ہے جو اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، ہم نہیں کھول سکتے اکاؤنٹ۔ ہمیں تو ہر جگہ پیپ کر دیا گیا ہے، پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنالٹی۔ تو یہ پوزیشن ہے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں 200 بلین ہیں اور اتنے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اتنے پیسے سوئس اکاؤنٹس میں ہیں۔ اگر ہیں بھی تو کوئی فارنرز کے ہوں گے، پاکستانیوں کے نہیں ہوں گے۔ آپ کے نہیں ہیں؟ میرے تو نہیں ہیں۔ چلیں، شہباز شریف صاحب آج کل بار بار ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ لے آئے نا۔ اچھا، ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد کچھ اہم سوالات ابھی باقی ہیں، دوبارہ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب ایک سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ یاد دلاؤں گا۔ جب آپ پریزیڈنٹ تھے تو بی بی شہید کی برسی تھی، آپ نے ایک خطاب کیا تھا، وہ 27 دسمبر کی ڈیٹ تھی۔ آپ کچھ سیاسی اداکاروں کا ذکر کرتے تھے جو ٹی وی پہ آ کے آپ پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، تو کچھ اینکرز کے بارے میں آپ کا اشارہ تھا، ہو سکتا ہے اس میں میں بھی شامل تھا اس وقت۔ سنا اب آپ بھی اینکر بن گئے ہیں، تو آپ بھی سیاسی اداکار بن گئے ہیں، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، پہلی بات تو میں اینکر نہیں بنا۔ نہیں بنے؟ نہیں، اچھا، میں نے انٹرویو ضرور دیا ہے، اس کا فارمیٹ شاید آپ دوستوں کو تو یہ نہیں کہ یہ ایک انٹرویوز کا سلسلہ ہے؟ ہاں، انٹرویوز کے ساتھ۔ تو آپ اینالسٹ نہیں ہیں؟ نہیں، میں اینالسٹ نہیں ہوں۔ اینکر بھی نہیں ہے؟ نہیں، اینکر بھی میں تو بڑا خوش ہوا تھا کہ چلے آپ ہمارے برابر آ گئے ہیں۔ نہیں، آپ مجھ سے بات پوچھے ہیں، میں کہاں آپ تک پہنچ سکتا ہوں۔ نہیں، ہم تو بڑے خوش ہوئے تھے کہ پرویز مشرف صاحب بھی اینکر بن رہے ہیں، آپ بھی بن رہے ہیں، اور بھی کچھ لوگوں کے ساتھ۔ ان کا مجھے نہیں پتہ، نہ میں ان پہ کمنٹ کروں گا، مگر میں نہیں بن رہا۔ اچھا، مجھے ویسے کسی کے اینکر بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں، اگر آپ بنیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر میں بنا تو میں آپ کو بتا کے بنوں گا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، یہ مجھے آپ سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم آصف زرداری صاحب کے ساتھ ملتے ہو، ان سے بات کرتے ہو، تم نے کبھی یہ بات پوچھی نہیں ہے، تو میں نے کہا آج میں پبلکلی آپ سے پوچھ لوں، کیونکہ بہت لوگ اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ماڈل ہے ایان علی، اس کا کیوں تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کھوسو صاحب نے ایک کیس لے لیا، لطیف کھوسا صاحب، لطیف کھوسو صاحب نے، ان کو موقع مل گیا، اور ان نے ہمیشہ ان کی یہ عادت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کسی نہ کسی کا، میرے پاس تو جب میں پریزیڈنٹ تھا، لاہور کی بڑی بڑی خاندان کے ایشوز آئے، ان کے اپنے آئے، میں نے تو کبھی کسی سے ملاقات بھی نہیں کی، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میں کسی کے ایشوز میں پڑھوں۔ یہ کوئی نہ ایشو بھی ہو اس کو کسی کے ایشو میں ڈال کے اور کسی کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ لیکن یہ بڑا ہمیں لوگ پوچھتے ہیں سوال، اس لیے میں نے تو خیر حکومت کے وزیروں سے بھی یہ سوال پوچھا کئی دفعہ کہ پرویز مشرف کا نام ای سی ایل سے نکل جاتا ہے، اس کے بارے میں، ایان علی کے بارے میں عدالت کہتی ہے اس کا نام نکال دیں، پھر وہ واپس آ جاتا ہے نام، تو وائی شی از سو اسپیشل فار دیم؟ نتھنگ ٹو ڈو ود اس، ہم کو کیا پتا، میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں۔ اچھا، آپ کو کوئی تعلق نہیں؟ ابھی شرجیل میمن صاحب واپس آئے، آپ نے پچھلے انٹرویو میں مجھے کہا تھا کہ شاید وہ آ جائیں، تو وہ بھی پاکستان واپس آ گئے، تو اسلام آباد کیوں آئے؟ وہ کراچی کیوں نہیں گئے؟ ان کو بیل یہاں سے ملی۔ اچھا، اور انہوں نے اسلام آباد میں آ کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو چیئرمین نیب ہے اور جو نیب ہے اس نے ایز اے انسٹیٹیوشن میرے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، تو یہ چیئرمین نیب تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشاورت سے، اتفاق رائے سے آیا تھا۔ جی ضرور آیا تھا، مگر مراد تو پھر سرکار سے ہی مل سکتے ہیں نا، ہم سے تو نہیں مل سکتے۔ اور میں نے تو چھوڑے، جو ان کے ساتھ سپریم کورٹ نے کی ہے وہ پوچھے نا،
ہم تو چلیں یہ کہتے ہیں کہ بائسڈ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ذاتی کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے سیف الرحمان کو میرے پیروں میں گرنا پڑا، آپ کے سامنے گرا، کبھی ان میں سے کسی کو گرنا پڑے دوبارہ. تو یہ بھول جاتے ہیں نا. آپ چیئرمین نیب کو تھریٹ تو نہیں کر رہے؟ میں چیئرمین صاحب کو نہیں، میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں، ان کے منسٹروں کو تھریٹ کر رہا ہوں. چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کے کیسز بنوائے؟ یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں نا، جن کے بال ہی نہیں خراب ہوتے. اچھا، ان کی طرف اشارہ آپ کا. حامد سعید کاظمی صاحب تھے آپ کے ایک منسٹر. الحمدللہ اللہ نے ان کو آج رہائی دی ہے. بیچارے کی 4 سال بڑا ظلم کیا ہے ان نے اس پہ. ان کو گولیاں بھی ماری شہر اسلام آباد میں. وہ اس وقت وہ منسٹر تھے، زخمی ہوئے، اور اتنا نفیس، اتنا شریف آدمی، اوپر سے ان پہ یہ ظلم. لیکن جب وہ مشکل وقت میں تھا تو آپ کی پارٹی تو اس کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. ہم کھڑے تھے. آپ کھڑے تھے لیکن آپ کی پارٹی میں لطیف کھوسہ ہے، لطیف کھوسہ ان کا وکیل ہے. اچھا. کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے ان کے یا گھر والے خود جا کے وکیل کر لیتے ہیں. وکیلوں کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ لے آتے ہیں کہ جی ہم کروا دیں گے، ہم کر لیں گے. یہ سادہ آدمی، اس نے کبھی کیس فیس نہیں کیے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے بلاوے میں آ جاتے ہیں. تو جب ان کو پروفیشنل وکیل ملا تو ان کو ریلیف بھی ملی. تو پروفیشنل وکیل ان کو اتنی دیر سے کیوں ملا؟ وہ میرے پاس پہنچے دیر سے. آپ کے پاس دیر سے پہنچے. تو اب یہ جو آپ کی پارٹی پہ ایک بہت بڑا دھبا لگا ہوا تھا کہ جی دیکھیں یہ پارٹی کی حکومت کے دور میں جو حاجی ہیں ان کو بھی لوٹ لیا گیا. اب وہ الزام ثابت نہیں ہوا، کورٹ نے ان کو بری کر دیا ہے. تو لوگوں کو شرم آنی چاہیے نا. وہ سب جن نے ایڈیٹوریل لکھے ہیں، جن نے خاص کر کے آپ کے اخبار میں لکھتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کے اخبار ہمارے سب پہ مہربان ہیں. تو وہ مہربانیاں جو کرتے ہیں تو ان کو کم سے کم ایک معافی نامہ تو لکھ دینا چاہیے. نہیں، لیکن میں آپ سے یہی بات بڑے عزت اور احترام سے آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا کہ ہم نے جب بھی حامد سعید کاظمی صاحب کے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آپ کی پارٹی کے کسی لیڈر کو کہا کہ آئیے ذرا بات کریں، تو وہ ذرا گریز کرتے تھے. تو اس میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ چلے میڈیا نے زیادتی کی لیکن آپ کی پارٹی جو ہے وہ کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ آپ کو یاد ہوگا جب حامد سعید کاظمی کا کیس چلا تو میں نے، کاظمی صاحب بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، اور میں نے 27 کو کھڑے ہو کے گڑی خدا بخش میں کہا کہ اگر جیل جانا ہے تو میرے منسٹروں نے جانا ہے. اور اس وقت تو وہ جج بیٹھا ہوا تھا جس کو میں نے آپ ہی کو کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل جج بنے گا، جب آپ شور ڈال رہے تھے کہ نہیں ان کو جج بننا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور آپ غلط ہیں زرداری صاحب، آپ یہ کر رہے ہیں، اور اعتزاز بھی آپ کے ساتھ تھا اور سب اور دوست بھی. اب بند کمرے میں ہونے والی باتیں پوری دنیا کو کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں نہیں بتاؤں؟ یہاں پہ اب آپ نے مجھے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا ہے، اس لیے تھینک یو ویری مچ.